اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کی تخیلات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا۔ پھر اس کرسمس مسیح اور کیتھولک رسم جو ہر سال 25 دسمبر کو منائی جاتی ہے، پوری عیسائی مذہب لٹریچر اور اناجل عہد نامہ جدید اور بائبل میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ نہ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے۔ یہ عیسائیت میں باقی بدعات کی طرح ایک بدعت ہے جو قدیم مشرک عوام کی طرف سے رومن کلیسا میں پیش آیا۔ 25 عیسوی میں ستھیا کے راہب، جو ایک پادری ہونے کے ساتھ ایک ماہر کیلنڈر نگار بھی تھا، اس نے اپنے اندازے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ ولادت 25 دسمبر مقرر کی۔ اس نے یہ دعویٰ کہیں نہیں کیا کہ 25 دسمبر واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش ہے۔ اس لیے عیسائی فرقہ آرتھوڈوکس جو گریگوری کیلنڈر کو مانتا ہے، وہ کرسمس 7 جنوری کو مناتے ہیں۔ بعض خطے ایسے بھی ہیں جہاں 6 جنوری اور بعض جگہ 18 جنوری کو کرسمس منایا جاتا ہے۔ کرسمس کا لفظ بائبل میں موجود نہیں۔ یہ اصطلاح 2 الفاظ کرسٹ یعنی مسیح اور ماس یعنی کیتھولک رسم کو ملا کر بنائی گئی ہے، جس کا مفہوم ہے ایسی کیتھولک رسم جو 25 دسمبر کی رات کو مسیح کی ولادت کے دن کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ اگرچہ دنیا بھر میں عیسائی اقوام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش یعنی کرسمس کا دن 25 دسمبر کو انتہائی جوش و خروش سے مناتی ہے، لیکن عیسائیوں میں کچھ حقیقت پسند مکاتب فکر یہ تسلیم کرتے ہیں کہ 25 دسمبر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن نہیں، بلکہ یہ دیگر بت پرست اقوام سے لی گئی ایک بدعت ہے۔ فقط یہی نہیں بلکہ تاریخ کلیسا میں کرسمس کی تاریخ کبھی ایک جیسی نہیں رہی، کیونکہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش کسی بھی ذریعے سے معلوم نہیں۔ قرآن حکیم اور بائبل سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش موسم گرما میں ہونا عین ثابت ہے، اور دسمبر گرمی کا نہیں بلکہ سردی کا مہینہ ہوتا ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ قصص القرآن کے مطابق جب مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کھجور کے درخت کے نیچے جا بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں درخت پر لگی پکی کھجوریں کھانے کا حکم دیا۔ یاد رہے کہ کھجوریں موسم سرما میں نہیں بلکہ موسم گرما میں پکتی ہیں، جیسا کہ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پھر ایک کھجور کے تنے کے نیچے لے آیا، بولی کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی۔ اتنے میں اسے آواز دی کہ آرزدہ خاطر نہ ہو، تیری خاطر تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، یہ تیرے سامنے تر و تازہ پکی کھجوریں گرا دے گا، اب چین سے کھا پی اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ۔ اگر تجھے کوئی انسان نظر پڑ جائے تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ مان رکھا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہ کروں گی۔ قرآن حکیم کے علاوہ عیسائی دوستوں کی کتاب بائبل سے بھی یہی ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مبارک موسم گرما یا موسم بہار میں ہوئی، کیونکہ بائبل میں درج پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مطابق جس روز عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس رات کو چرواہے ارد گرد اپنی بھیڑ بکریاں چرا رہے تھے۔ دسمبر کو ولادت مسیح کے طور پر مقرر کرنے کا قاعدہ آغاز بالکل غیر واضح ہے۔ عہد نامہ جدید میں اس بارے میں کوئی سراغ نہیں ملتا۔ ایک ہمہ گیر وضاحت یہ ہے کہ 25 دسمبر در حقیقت آغان مشرق روم کے تہوار ڈائس سولس انڈوکناتی یعنی نامغلوب ہونے والے سورج دیوتا کا یوم پیدائش کی شکل تھی، جو کہ رومن سلطنت میں مشہور مقدس دن تھا، جسے سورج دیوتا کی حیات نو کی علامت کے طور پر انقلاب شمسی کے دوران منایا جاتا تھا۔ انسائکلوپیڈیا امریکہ میں تحریر کردہ مضمون کو کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے، بہت سے مذہبی ماہرین کے مطابق عیسیٰ کلیسا کی ابتدائی صدیوں میں کرسمس نہیں منائی جاتی تھی۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی یاد میں 4 صدی عیسوی میں تہوار منانا شروع ہوئے۔ 5ویں صدی عیسوی میں تو مغربی کلیسا نے اس تہوار کو اس دن منانے کا حکم دیا جس دن قدیم اہل روم اپنے سورج دیوتا کا جنم دن 25 دسمبر کو منایا کرتے تھے، جبکہ مسیح کے اصل یوم پیدائش کا کسی کو کوئی خاص علم نہیں۔ کیتھولک انسائکلوپیڈیا میں بھی کرسمس کے عنوان کے تحت یہ اعتراف حقیقت کچھ اس طرح موجود ہے۔ عید میلاد المسیح قدیم عیسائی کلیسا کے ابتدائی مقدس تہواروں میں سے نہ تھی، بلکہ اس تہوار کا اولین ثبوت مصر کے فرعونوں سے ملتا ہے۔ عیسائیت کے اثر و رسوخ سے قبل یورپ خصوصاً روم اور اس کے ماتحت علاقوں میں
مشرکانہ تہوار پیگن کسٹمز تقریباً 1 جنوری کے ارد گرد منائے جاتے، جو بعد ازاں عید المسیح یعنی کرسمس کی شکل اختیار کر گئے۔ مارٹن کولنز اس سلسلے میں اپنے ریمارکس یوں دیتے ہیں: نمرود کی ناگہانی موت قبل از مسیح کے بعد اس کی ماں سرامس نے اہل بابل میں اس عقیدے کا پرچار کیا کہ نمرود ایک دیوتا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس کا بیٹا درخت کے تنے کی مانند ہے کہ جس سے سردیوں کے اختتام پر ایک نئی زندگی جنم لیتی ہے، ایسے ہی اس کے مردہ جسم سے اس کی سالگرہ کے دن ایک نئی زندگی جنم لے گی۔ اس کی سالگرہ کے دن اس کی ماں نے یہ اعلان کیا کہ نمرود ہر سرسبز درخت پر آئے گا اور وہاں پر تحائف چھوڑ کر جائے گا۔ غالباً یہی کرسمس ٹری کی ابتدا بھی ہے۔ اسی طرح اس کی سالگرہ سردیوں کے انقلاب شمسی یعنی دسمبر کے آخری ایام میں ایک عید کی حیثیت سے منائی جانے لگی۔ بائبل میں بھی مشرکین کے میلوں، عید اور تہواروں میں شرکت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے: اے اسرائیل کے گھرانے، وہ غلام جو خداوند تم سے کرتا ہے، سنو، خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم دیگر اقوام کی روش اختیار نہ کرو۔ نیز یہ تہوار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سچے دین میں نہ تھا، بلکہ بعد میں رومی پادریوں نے اسے دین کا حصہ بنایا۔ اسی لیے یہ عیسائیت میں بدعت ہے، اور بدعت سے بائبل میں بھی 20 مقامات پر منع کیا گیا ہے۔ فرمان خداوند ہے: بدعت کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ نیز فرمایا: تم میں بھی جھوٹے استاد ہوں گے جو پوشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بدعتیں نکالیں گے اور اپنے آپ کو جلد ہلاکت میں ڈال دیں گے۔ دوستو، آئیے اب کرسمس ڈے کی وہ خرابیاں اور قباحتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں جن سے آگاہی حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے، تاکہ وہ لاشعوری میں گمراہی کا شکار نہ ہوں اور اپنی دنیا اور آخرت برباد نہ کر بیٹھیں۔ 25 دسمبر کا دن عیسائیوں کی عید کا دن ہے، جسے عیسائی کرسمس ڈے کے نام سے پکارتے ہیں۔ عیسائی عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، اور ان کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ گویا عیسائیوں کے نزدیک 25 دسمبر کو اللہ تعالیٰ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، نعوذ باللہ، جبکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ انتہائی غلط عقیدہ ہے۔ کسی کو اللہ کا بیٹا کہنے سے کفر و شرک لازم آتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کے لیے سخت ترین کلمہ ہے، کیونکہ جب ہم لاشعوری میں کسی کو کرسمس کی مبارکباد دیتے ہیں تو ہم اس بات سے اتفاق کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا ہے، کیونکہ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ، جبکہ اس بات کا اقرار کفر و شرک تک پہنچا دیتا ہے۔ جبکہ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کا کوئی برابری کرنے والا ہے۔ اس سورہ کریمہ میں کئی مذاہب یعنی عیسائی، یہودی، مشرکین عرب، فلاسفہ اور ہندوؤں کا رب ہے، کیونکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں مانتے ہیں، ہندو کروڑوں کی تعداد میں مخلوق خدا کو مانتے ہیں، جبکہ فلاسفہ کہتے ہیں کہ عقول عشرہ اللہ تعالیٰ سے نکلی ہوئی ہے اور کائنات کا نظام وہ چلا رہی ہے۔ یعنی کسی کو اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا کہنا اس قدر خطرناک اور خوفناک بات ہے کہ اس کی وجہ سے کائنات کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، زمین و آسمان پھٹ سکتے ہیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں۔ اللہ کا ارشاد گرامی ہے: اور انہوں نے کہا رحمان نے کوئی اولاد بنا لی ہے۔ بلا شبہ یقیناً تم ایک بہت بھاری بات کہہ آئے ہو، آسمان قریب ہے کہ اس سے پھٹ پڑیں اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ڈھہ کر گر پڑیں کہ انہوں نے رحمان کے لیے کسی اولاد کا دعویٰ کیا، حالانکہ رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے۔ ذرا تصور کیجئے اور ایک لمحے کے لیے غور کیجئے، کیا عیسائیوں کو کرسمس ڈے کی مبارکباد پیش کر کے ہم شریک نہیں ہوں گے؟ کیا انہیں مبارکباد دے کر ہم ان کے اس باطل عقیدے کا اقرار اور اطراف کا جرم عظیم نہیں کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی صبر کرنے والا نہیں اس تکلیف دہ بات پر جس سے وہ سنتا ہے جو لوگ اللہ کے لیے اولاد بناتے ہیں اور اس کا شریک بناتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرتا رہتا ہے اور ان سے درگزر کرتا رہتا ہے اور انہیں رزق دیتا رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابن آدم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ اس کے لیے یہ مناسب نہ تھا، اس نے مجھے گالی دی حالانکہ یہ اس کا حق نہیں تھا،
مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ ابن آدم کہتا ہے کہ میں اس کو دوبارہ نہیں پیدا کروں گا، حالانکہ میرے لیے دوبارہ پیدا کرنا اس کے پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ مشکل نہیں۔ اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے، کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا بنایا ہے، حالانکہ میں ایک ہوں، میں بے نیاز ہوں، نہ میری کوئی اولاد ہے اور نہ میں کسی کی اولاد ہوں اور نہ ہی کوئی میرے برابر ہے۔ کرسمس ڈے پر عیسائیوں کو مبارکباد کہنے کے لیے میری کرسمس کہنے کا مطلب اللہ کو بیٹا ہونے کی مبارکباد دینی ہے۔ کرسمس ڈے منانا کفار کے مشابہت ہے۔ معلم انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر قوم کے رسم و رواج، جشن و تہوار، عادات و اطوار کو اپنانے والوں کو اپنے مذہب سے نکل کر انہی کے مذہب میں داخل ہونے کے مترادف قرار دیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، یعنی جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ ان کے عقائد و عبادات اور عادت مشابہت رکھنا حقیقت میں ان کے باطل ادیان اور فاسد عبادات کے اظہار اور تبلیغ کا اہم ذریعہ ہے، اور ان کی عادتوں اور صفات میں ان کے ساتھ مشابہت رکھنا امت کی رسوائی، کمزوری، ذلت، پستی اور دست نگری کا احساس ہے۔ کرسمس ڈے دین اسلام میں ایک بدعت ہے۔ اسلام میں مسلمانوں کے لیے 2 عیدیں مقرر کی گئی ہیں، تیسری عید کا کوئی وجود نہیں ہے، اور دین اسلام میں بدعت جاری کرنا کتاب و سنت اور اجماع امت کے اقوام کی روشنی میں حرام ہے، کیونکہ ایسا کرنا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت اور خلاف ورزی کے مترادف ہیں، اور جو انسان کے لیے جہنم کا مرجع بننے کے لیے کافی ہے۔ امید کرتے ہیں دوستوں ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔